بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ وارث خان ایک سرکاری ہسپتال کی ایمرجنسی میں پڑا اپنی آخری سانسیں لے رہا تھا۔ ایک اپاہج عورت جو ویل چیئر پر بیٹھی ڈاکٹر کو بلانے کے لیے نرس کی منتیں کر رہی ہے اور نرس ہاتھ میں پکڑے موبائل پر مصروف ہے۔ جب عورت کی منت زاریاں حد سے بڑھتی ہیں تو نرس کہتی ہے کہ ڈاکٹر صاحب اوپر والے فلور پر راؤنڈ کرنے گئے ہیں، آپ جا کر بلا لیجئے۔ اپاہج عورت ڈاکٹر کو بلانے کے لیے ویل چیئر سے اٹھنے کی کوشش کرتی ہے اور گر جاتی ہے، جبکہ وارث اپنی آخری سانس اور ہچکی لیتا ساتھ ہی اس کے جسم سے روح نکل کر اپنی منزل کی طرف چلی جاتی ہے۔ اپاہج عورت وارث کی ماں ہے۔ وارث کی ماں راشدہ بی بی بچپن میں ہی یتیم ہو گئی تھی۔ راشدہ کی شادی کے بعد وارث ابھی 3 ماہ کا تھا جب ایک رات ڈاکوؤں نے دوران ڈکیتی مزاحمت پر راشدہ کے شوہر وارث کے باپ کو جان سے مار دیا تھا اور راشدہ بی بی کو دونوں ٹانگوں پر گولیاں مار دی تھیں، جس کی وجہ سے راشدہ کی ٹانگیں کاٹ دی گئی تھیں۔ معذور ہو جانے کے بعد جیسے تیسے راشدہ بی بی اپنے بیٹے وارث کے سہارے جینے لگی، مگر کچھ سالوں بعد جب وارث نے ہوش سنبھالا تو راشدہ بی بی کو محسوس ہوا کہ وارث کا رویہ عام بچوں سے بہت مختلف ہے۔ راشدہ بی بی نے ڈاکٹر کو چیک کروایا تو پتہ چلا کہ ذہنی معذور ہے۔ راشدہ کے بھائی جنہوں نے راشدہ کی کفالت کی ذمہ داری اٹھا رکھی تھی، انہوں نے راشدہ کو مجبور کیا کہ وارث کو پاگل خانے میں داخل کروا دے، مگر راشدہ بی بی نے انکار کر دیا تو راشدہ کے بھائیوں نے یہ کہتے ہوئے راشدہ کی مزید کفالت کرنے سے معذرت کر لی کہ ہم نے یہاں معذور کی فلاح و بہبود کا کوئی ادارہ قائم نہیں کر رکھا۔ بھائیوں سے نا امید ہونے کے بعد بھی راشدہ نے ہمت نہ ہاری اور اپنے بیٹے کو ساتھ گاؤں کے ایک خالی گھر میں لے کر رہنے لگی۔ لوگ جن کو راشدہ کی حالت کا علم تھا، اللہ کی راہ میں راشدہ کو کپڑے، راشن، پیسے وغیرہ دے دیتے، جس سے راشدہ کا گزارا چلتا رہتا۔ راشدہ اپنے بیٹے کو رسی کے ساتھ باندھ کر گھر میں رکھتی تاکہ میرا بچہ کسی کا کوئی نقصان نہ کرے اور بدلے میں کوئی میری اولاد مجھ سے چھین نہ لے۔ اگر کبھی وارث رسی کھول کر باہر نکل جاتا تو راشدہ ہاتھوں کے بل چل کر وارث کو پورا گاؤں گھوم کر ڈھونڈ لاتی اور کبھی وارث کو کوئی نہ کوئی باہر دیکھتا تو گھر پہنچا دیتا۔ ایک دفعہ راشدہ کو کسی نے اطلاع دی کہ وارث بڑی نہر کی طرف جا رہا تھا تو راشدہ زمین پر کلٹیاں مارتے ہوئے وارث کے پیچھے جانے لگی۔ اتنی دیر میں گاؤں کے ایک نوجوان کو علم ہوا تو وہ دوڑ کر گیا اور وارث کو ڈھونڈا اور لا کر راشدہ کے حوالے کر دیا اور راشدہ کے لیے ایک ویل چیئر بھی لے کر دی۔ وارث کی خاطر راشدہ نے خود 2 دن کا فاقہ برداشت کر لیا، مگر راشدہ نے وارث کو تینوں ٹائم کھانا دیا۔ وہ 2 دن پہلے نہ جانے کیسے وارث گھر سے نکل گیا، پہلے سے طاق میں موجود کسی ظالم کے ہاتھ لگا جس کے دل میں شاید اللہ کا بھی خوف نہیں تھا۔ اس نے وارث کا گردہ نکالا اور وارث کو حالت بے ہوشی راہ گزر پر پھینک کر فرار ہو گیا۔ کسی نیک دل آدمی نے وارث کو ہسپتال پہنچایا۔ جب یہ خبر راشدہ تک پہنچی تو راشدہ بی بی حالت صدمہ ویل چیئر پر ہی ہسپتال جانے کے لیے نکل پڑی اور راشدہ بی بی کو کیا پتہ تھا ہسپتال میں عزرائیل راشدہ اور وارث کا انتظار کر رہا ہے۔ ہسپتال میں ہی دونوں ماں بیٹا اللہ کو پیارے ہو گئے۔ وارث کی ماں کو زمین سے اٹھا کر بتایا جاتا ہے کہ تمہارا بیٹا مر چکا ہے تو وارث کی ماں ایک بار پھر زمین پر گرتی ہے، اس کی دماغی شریان پھٹتی ہے اور وہ بھی مر جاتی ہے۔ وارث جو ذہنی معذور تھا اور محلے میں جب بھی کسی کی ماں مرتی تھی
تو وہ اپنی ماں کی گود میں سر رکھ کر کہتا تھا، ماں تم نہ مرنا، تم مر گئی تو تمہارا وارث بھی مر جائے گا۔ مگر وارث تو ماں کے ساتھ نہ مر سکا، ہاں وارث کی ماں وارث کے مرنے پر ضرور مر گئی۔ اچھی لگے تو دوسروں کی بھلائی کے لیے شیئر ضرور کریں، آپ کے پاس چند سیکنڈ لگیں گے۔ دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔